السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اکمل الحمد علی کل حال، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال قونصل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد کی جانب سے یوم القدس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس سال کچھ حالات ایسے ہیں کہ جلسہ منعقد نہیں ہو سکا، وہ اس خصوص میں عالی جناب قونصل جنرل صاحب متعینہ حیدرآباد اور جناب تمجید حیدر صاحب کا ارشاد ہوا کہ کچھ کلمات میں عرض کر دوں، اسی لیے حاضر ہوں۔ فقیر سید شاہ اسرار حسین رضوی المدنی، سجادہ نشین مرکزی آستان قدس رضوی، مغل پورہ حیدرآباد دکن، آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، رسی کو مضبوطی سے تھامو تو کوئی رسی لٹک رہی ہے، آسمان سے تھامیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک آقا کا ارشاد ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اہل بیت، پس تم دونوں کو تھامے رہو، دونوں کے دامن تھامے رہو، فلاح پاؤ۔ اگر کوئی قرآن پکڑ لیا، اہل بیت چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گیا، کوئی اہل بیت پکڑ لیا، قرآن چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ الحمدللہ صوفیاء کرام کا اور مسلمانان عالم کا معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں اور قرآن پاک بھی تھامے۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اہل بیت کا دامن اللہ کی رسی ہے، مضبوطی سے تھامو، ایمان پر قائم رہو گے، فلاح پاؤ گے۔ اہل بیت کا دامن تھامیں گے تو قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق ہوگی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بیت المقدس کا معاملہ بڑا اہمیت کا عالم، اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے، اس کا نام ہی مقدس ہے۔ بیت کے معنی گھر، مقدس گھر، اللہ کا گھر، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی امامت میں نماز پڑھایا۔ سرکار کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے سرکار معراج شریف میں تشریف لے گئے۔ لہذا یہ مقام مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہم ترین مقام ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہم سب متحد ہیں، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں، اور تابقتے کہ بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کے حوالے نہ ہو جائے، تب تک ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، یقیناً اللہ جل شانہ حفاظت فرمانے والا ہے، حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا، فرما رہا ہے، فرمائے گا، اور اس کے حبیب پاک کے غلام یعنی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔
ہم بھی اللہ کی عبادت میں ہیں، اور انشاءاللہ المستعان وہ دن دور نہیں کہ ہم بیت المقدس حاصل کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم متحد رہیں گے تو ہر قسم کا مقابلہ ہر قوم سے کر سکیں گے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں یہ واضح ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اگر کوئی آج نصرانیوں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو وہ سخت گمراہی میں ہے اور خسارے میں ہے۔ آج ایسا پرآشوب وقت آیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے بند ہو گئے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دروازے پھر کھول دے۔ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے۔ ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی طرف رغبت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، سرکار کے وسیلے سے اور ان کی آل پاک کے وسیلے سے دعا کرو، کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سرکار فرماتے ہیں جو دعا مجھ پر درود پڑھ کر شروع کی جاتی ہے اور مجھ پر درود پڑھ کر میری وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ دعا کے شروع کرنے میں اور دعا کے ختم کرنے میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ یہی درود ابراہیم ہم جو پڑھتے ہیں یہی درود ہے، اب اس کے سوا اور کوئی اضافت نہیں کر سکتے۔ یہ درود پڑھتے ہیں ہم، دعا ہماری مقبول ہو۔ عزیزان گرامی، ان چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلہ اول ہم کو پھر سرفراز فرما دے، ظالموں کا قبضہ وہاں سے برخاست ہو جائے، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما۔ مولا سرکار کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ مولا رمضان پاک کا یہ آخری لمحہ ہے، اس آخری عشرے میں شب قدر ہے، شب قدر کی نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرما، مالا مال فرما، اور شب قدر کے وسیلے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم میں جو علیل ہیں کو شفاء کلی عطا فرما، جو مخلوق خریداری عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں کو روزگار عطا فرما۔ مولا یہ کورونا وائرس جو پریشان کر رہا ہے اس کو دفع فرما دے۔ مولا تیرا حکم ہو جائے، تیرے حبیب پاک کا اشارہ ہو جائے تو یہ وائرس دفع ہو جائے۔ میں تمجید حیدر صاحب کا اور ایکسلنسی قاصد ایران صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فقیر کو موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔